السلام علیکم ناظرین۔ وہ سیٹ پر اقصیٰ کے انتظار میں پچھلے 1 گھنٹہ سے بیٹھی ہوئی تھی اور بالآخر وہ اپنے سین سے فارغ ہو کر آ گئی تھی، اور آتے ہی مومنہ کو دیکھ کر اس نے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ مبارک مبارک مبارک! مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آڈیشن میں فیل ہوئی تو تم نے ملامت بھی اتنی ہی کرنی ہے جتنی مبارکباد دے رہی ہوں، مومنہ نے اس سے کہا۔ خواہ مخواہ میں ہی 1 منٹ ذرا بیگ میں سے ڈھونڈ لوں میں، ایک تو پتہ نہیں چیزیں جاتی کدھر ہیں میری، رکو کہیں ملتی کہیں سے ہے۔ وہ اپنے بیگ کی زپ کھولے اس کے اندر موجود سامان کو کنگا لینے میں مصروف تھی۔ ہاں یہ رہا، اسے بالآخر وہ لفافہ مل گیا تھا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تمہارے آڈیشن کے لیے کال لیٹر، تمہارا ٹکٹ اور ہوٹل میں بکنگ کا واؤچر، تینوں چیزیں ہیں اس میں۔ پہلے کبھی لاہور گئی ہو؟ اقصیٰ کو اسے لفافہ تھماتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، بس ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑنا اور اس ہوٹل میں پہنچ جانا، یہ پی سی لاہور کے قریب ہی ہے، اور تمہارا آڈیشن وہاں ہے۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اسے بتاتی جا رہی تھی۔ اسٹنٹ دور سے اسے اگلے سین کے لیے تیاری کی آوازیں لگا رہا تھا، اور وہ ایک بات مومنہ سے کرتی پھر اگلا جملہ اسٹنٹ سے کہتی۔ عجیب ہڑبڑاہٹ میں تھی۔ بس اب میرا سین آ رہا ہے، میں ڈراپ کر دوں گی تمہاری فلائٹ والے دن تمہیں، اور واپس پک بھی کر لوں گی، بس تم کوئی اچھی خبر لے کر آنا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نے کیوں نہیں کوشش کی اس آڈیشن کے لیے؟ مومنہ نے یکدم اس سے پوچھا۔ کی تھی، مجھے شارٹ لسٹ نہیں کیا انہوں نے، اقصیٰ نے اسی طرح کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ مجھے زیادہ امید بھی نہیں تھی، اس نے مومنہ کے تاثرات دیکھ کر اسے جیسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یار بس جا رہی ہوں میں، 2 دن سے میری اور اس اسٹنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ پھر ڈائریکٹر کے کان بھرے گا میرے خلاف اگر ایک بار بھی اور آواز لگانی پڑی تو۔ وہ کہتے ہوئے تقریباً بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ مومنہ اس لفافے کو کھولتے ہوئے سیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ ٹکٹ اور واؤچر کے بعد اس نے بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر کال لیٹر کو کھولا، اور جب وہ شرائط و ضوابط پر آئی اس کا دل بری طرح بوجھل ہوا تھا۔ فون نکال کر اس نے اقصیٰ کو کال کی۔ فون چند لمحے بجتا رہا، پھر فوراً ہی کال ریسیو کی گئی۔ تم مجھے کٹ کروا کر ہی سکون کا سانس لوگی مومنہ؟ اقصیٰ اب اس پر تقریباً دہاڑی تھی۔ تم نے کیوں کیا یہ؟ مومنہ نے بے سختہ اس سے کہا۔ کیا وہ یکدم دھیمی پڑی تھی۔ وہ لوگ تو ایئر ٹکٹ اور اکاموڈیشن نہیں دے رہے ہیں، شرائط میں لکھا ہے، یہ تم نے کیا ہے نا؟ دوسری طرف اقصیٰ خاموشی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اقصیٰ، مومنہ نے اس سے کہا۔ ایک چانس مل رہا تھا اتنا بڑا، تم نے جانا ہی نہیں تھا؟ یہ پڑھ کر وہ لوگ جہاز کا کرایہ اور اکاموڈیشن نہیں دیں گے، صرف اس لیے کروایا یہ میں نے، اقصیٰ نے بالآخر اس سے کہا تھا۔ میں یہ پیسے واپس کروں گی تمہیں، مومنہ نے جواباً کہا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے بہن، بڑی خوددار ہو تم، سب کچھ واپس کرو گی تم، پہلے جاؤ تو، اقصیٰ نے جیسے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا۔ تمہاری وجہ سے دنیا مجھے تھوڑی کم کالی لگتی ہے، مومنہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ تم ہر چیز دل پر لینا کم کر دو نا تو دنیا اور بھی کم کالی لگے گی، اقصیٰ نے جواباً اس سے کہا تھا۔ بس آ گئی میری، مومنہ نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے آنکھیں رگڑی تھی، اس کے لیے وہاں اس وقت بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اقصیٰ کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔
ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں سب کو جو اپنے پر توڑ کر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیں۔ مومنہ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زندگی میں داؤد اور اقصیٰ کے احسانوں کا بوجھ کیسے اتارے گی۔ قرض تو وہ یقیناً اتار رہی تھی۔ سلطان سے میک اپ کروانے کے لیے منتیں کرتے تھے چھوٹے بڑے ایکٹرز، پر میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ حسن جہاں کی فلمیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے شوز پرفارمنس کتنے تو ملک پھر آ کر آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ انڈیا، جاپان، لندن، دبئی، ترکی، بس ترکی لڑ گیا۔ سلطان ہمیشہ کی طرح وہیں پرانے قصے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور ترکی کے نام پر اس نے ایک آہ بھری تھی۔ اپنے گھر کے برآمدے میں اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے وہ اس نوجوان لڑکے کا میک اپ کرنے میں مصروف تھا جو فلم میں ملنے والے کسی چھوٹے موٹے رول کے لیے اس کے پاس بیٹھا میک اپ کروا رہا تھا۔ میک اپ کروانے کے دوران سلطان نے ہمیشہ کی طرح حسن جہاں نامہ کھول لیا تھا۔ اس کے لیے میک اپ کرتے ہوئے ہر چہرہ جیسے حسن جہاں کے چہرے کا عکس اور بعض کشد بن جاتا تھا۔ بس سلطان بھائی دعا کرنا آج ایسی پرفارمنس دے جاؤں کہ چھا جاؤں۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں صرف سنی تھی، ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ انشاءاللہ حسن جہاں بھی سیٹ پر جانے سے پہلے یہی کہتی تھی سلطان سے۔ میں صدقہ دیتا تھا، خیرات کی دیگ بنتی تھی، پھر حسن جہاں پاؤں رکھتی تھی سیٹ پر، اور اگر کبھی مجھے وہم ہو جاتا نا کسی فلم یا پروڈیوسر کے بارے میں تو ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی، لیکن حسن جہاں پھر وہ فلم نہیں کرتی تھی۔ سلطان کے سارے سابقے، سارے لاحقے، سارے حوالے حسن جہاں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کسی بھی زمانے کی کیوں نہ ہوتی۔ تم کو بھی ایک ایک بات یاد ہے اپنے زمانے کے سلطان بھائی؟ اسی طرح دہراتے ہوئے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ لڑکا اب ہنس پڑا تھا اور اس نے وہ کپڑا اپنی گردن کے گرد سے ہٹا دیا تھا جسے سلطان اس کے سینے اور کنڈوں کے گرد پھیلائے اس کی پفنگ کر رہا تھا تاکہ میک اپ اس کی سفید قمیض پر نہ لگے۔ اپنا زمانہ کل بھی ہو تو بھی سب کو اچھا ہی لگتا ہے، اور وہ بھی وہ کل جو کبھی گزرتا ہی نہیں۔ سلطان بڑبڑا کر ہنسا تھا۔ ہنر تو بڑا ہے سلطان بھائی تمہارے ہاتھ میں، پر پیسہ نہیں۔ اتنا نام بنایا تھا تم نے سلطان بھائی، تو تھوڑا پیسہ بھی بنا لیتے۔ میک اپ آرٹسٹ تو سیلون بنا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو گھر کی چھت ہی بنا لیتے۔ اس نوجوان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا کہ سلطان کو چند نوٹ تھماتے ہوئے اس نے ساتھ میں نصیحت بھی تھما دی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، سلطان کو پیسہ نہیں جوڑنا آیا۔ سلطان ہی سمجھتا رہا ساری عمر خود کو، پتہ ہی نہیں تھا حسن جہاں کے سورج کی طرح میرا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ اس نے جاتے ہوئے گاہک کو دیکھ کر سوچا، اور گاہک کے بیرونی دروازے سے باہر جاتے ہی جھومر تالیاں بجا کر اندر آیا تھا۔ سلطان بھائی اتنی بڑی بات تم نے جھومر سے چھپا لی۔ اس نے آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں تالی پیٹتے ہوئے اس سے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا تھا، کیا چھپا لیا تجھ سے جھومر؟ سلطان نے اپنا میک اپ کا سامان سمیٹتے ہوئے کہا، لو بھائی، جھومر کو نہ پتہ چلے گا کہ باجی مومنہ ہالی ووڈ کی فلم میں کام لینے گئی ہے۔ جھومر نے دو تالیاں اور پیٹی۔ تجھے کس نے بتایا ہے جھومر؟ سلطان اس کی بات پر ہنسا۔ جھومر کیوں بتاتے تجھے جب تو نے نہیں بتایا؟
ارے اس محلے والے کچھ چھپا کر تو دکھائے جھومر سے، وہ خفی سے کہہ رہا تھا۔ جھومر تھا تو محنت، لیکن محلے کے ہر گھر میں اس کا آنا جانا تھا، اور وہ محلے والوں کی خوشی اور غمی میں سب سے پہلے پہنچتا تھا۔ بس جھومر دعا کرنا کوئی اچھی خبر لے کر آئے مومنا۔ ہالی ووڈ میں کام مل جائے تو نصیب بدل جائے گا ہمارا، پھر جہانگیر کا علاج ہو جائے گا اور میرا بیٹا کام کرے گا فلموں میں ہیرو بن کر۔ سلطان